گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جو شخص مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پڑھے گا، قیامت کے روز اسے میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جنت کے نظارے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مبارک گھڑیاں ہمیں اللہ پاک نے نصیب کی ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے وہ مختلف تجربات کے اوپر منحصر ہے۔ ہم مختلف تجربات کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ہم اپنی نجی لائف کے اندر اگر دیکھیں تو جو تجربہ ہم کر چکے ہیں، اگر بالفرض ہم نے اسکول سے ریلیٹڈ تجربہ کیا کسی بچے پر، اور اگر ہمیں اس کی پڑھائی اسکول کی مناسب نہیں لگی، ماحول اچھا نہیں لگا، تو ہم اپنے دیگر بچوں کو یا دیگر جو ریلیٹیو ہوں گے ان کو بعض اوقات اپنے تجربات شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس اسکول میں نہیں، فلاں اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کروائیے گا۔ اسی طرح بعض تجربات ہمارے کاروبار سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی مریض ہو جائے اور کسی ڈاکٹر سے چیک کروانا ہو، اگر ڈاکٹر اچھے سے چیک نہیں کریں یا ٹریٹمنٹ ٹھیک نہ ہو، تو ہم اپنے اس تجربے کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں فلاں ڈاکٹر نہیں، فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ گویا کہ زندگی کے جو ہمیں تجربات ملتے ہیں، ہم انہیں اپنی نسلوں تک یا دیگر تک شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے بڑوں سے یہ بھی سنا کہ تجربہ جو ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیگر کے تجربات سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ از خود سے وہ تجربات کا سلسلہ کرے۔ یہ تھے سارے ایک دنیاوی طور پر ہمارے معاملات۔ جو بزرگان دین دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، جن کے بارے میں بعض جگہوں پر صراحت کے ساتھ نصوص آئیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے بارے میں ہمارا حسن ظن، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا اور جنت کے حقدار بنے۔ تجربات ان کے لائف کے ہمارے سامنے کتب کے اندر آ گئے۔ اب عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے ان تجربات سے ہم استفادہ کرتے ہوئے اپنی لائف کو گزاریں۔ یہی رمضان المبارک کو دیکھ لیجئے۔ یہ رمضان المبارک اگر کسی کی 40 سال ایج ہے، 50 سال ایج ہے، تو یہ اسے پہلی دفعہ نہیں مل رہا۔ اس نے بلوغت سے لے کر اب تک، اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی کو 35 رمضان نصیب ہوئے ہوں، کسی کو 40 نصیب ہوئے ہوں۔ تو ہم نے اپنے جو پہلے رمضان المبارک کی گھڑیاں سابقہ زندگی میں گزاری، ان تجربات کو سامنے رکھ کے یہ رمضان اس طرح اچھے سے کیوں نہیں گزار پا رہے؟ جبکہ دنیا کے معاملات میں ہم دیکھیں تو ہم اپنے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا جو تجربہ سابقہ سال میں ہمارا تھا، اس سے تو اچھے طریقے سے اس کو گزارنا چاہیے تھا۔ جو لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تاکہ جو جنت کے حقدار بنے ہیں ان کے طفیل اللہ پاک ہمیں بھی جنت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آج جنت کے جو نظارے ہمارا سلسلہ ہے، اس کے اندر جنت کی جو چیزیں ہم نے معلوم کی، شوق بڑھا، تجسس بڑھا، تو اب اس کے حقدار کیسے بنیں گے؟ تو بزرگان دین کی جو زندگیاں گزری ہیں ان کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ آج ان لوگوں کے بارے میں سنیں گے کہ جنت کے حقدار ہم کیسے بن سکتے ہیں۔ سلسلے کے اندر ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے، تشریف رکھتے ہیں مولانا اسد اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جنت کے نظارے سلسلے میں آج ہم نے جنت کے حقدار کیسے بنے اس کے اوپر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز کیا ہے کہ جس کے اوپر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شے کی کچھ نہ کچھ بیس ہوتی ہے، پھر آگے جو ہے وہ سلسلہ کار آگے بڑھتا ہے، تو جنت کا حقدار بننے میں آپ بنیادی عنصر کسے سمجھتے ہیں؟ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تو ذرا ایمان ہے۔ ٹھیک، عقیدے کی درستی ہو، ایمان کی سلامتی کی صورت ہو، سب سے بنیادی چیز یہی ہے۔ اعمال جو ہے نا وہ اس کے بعد اگلے مرحلے میں آتے ہیں۔ قرآن پاک کی کئی ایک آیات طیبات کی تلاوت اگر کی جائے تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جیسے ملتے جلتے بعض کلمات ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے قرآن ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی بات کی جاتی ہے۔ ایمان ہے تو اعمال صالحہ یعنی نیک عمل فائدہ دیں گے۔ ٹھیک، ایمان نہیں ہے تو بندہ جتنی بھی نیکیاں کرتا چلا جائے ان کا صلہ دنیا میں تو مل جائے گا، لیکن ایمان کے بغیر داخلہ جنت مل جائے ایسی صورت نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کفر کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے معاف فرما دے۔ ایک مقام پر یہ بات ذکر فرمائی گئی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے۔ اللہ، تو سب سے بنیادی چیز وہ ہے ایمان۔ اب ایمان میں بندے کو دیکھنا چاہیے کہ جتنے ایمان کے تقاضے ہیں کیا وہ میں سارے پورے کر رہا ہوں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں بھی لا الہ الا اللہ سے کلمے کے تقاضے مراد ہیں۔ صحیح، اللہ کے بارے میں جیسا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اسی طرح اچھی بری تقدیر کے بارے میں، قیامت کے تعلق سے، تو یہ تمام جگہوں پر درستی ہے تو پھر اس کو اعمال بھی فائدہ دیں گے اور اس کا ایمان اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایمان نہیں ہے یا کسی بھی جگہ پر کسی ایسے عقیدے میں خرابی کی صورت ہے جو عقیدہ اس کے ایمان پر ضرب ڈال سکتا ہے، یعنی عقیدے کی خرابی ایمان پر ضرب ڈال سکتی ہے، تو اس بندے کے جنت میں داخلے کی صورت نہیں ہو سکے گی۔ صحیح، یعنی ایمان ہماری جو ہے وہ بیس ہے، اور اگر یہ بیس مضبوط ہوئی اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوئی تو پھر آگے ہماری اعمال کی عمارت بنے گی۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ ہماری لائف کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا، اچھے اعمال بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے ہم سے ہوئے، اور اپنی کمی کجی غلطیاں کوتاہیاں انسان کر کے بیٹھ گیا، تو کوئی ایسا بھی ہے کہ یعنی نیک اعمال بجا لانے کے بعد کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ سیئات کو ہم حسنات کی طرف لے کر جائیں، یا جو ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، یہ سب سے بڑھ کر لطف و کرم فرمانے والا ہے۔ بندے سے غلطی ہو گئی، انسان خطا کر سکتا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، تو ہم چونکہ انسان ہے، نبی نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، انبیاء کرام افضل ترین انسان ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر نبی کو گناہ سے معصوم رکھا ہے، ماشاء کسی نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی گناہ کرتا ہی نہیں ہے، فرشتہ گناہ نہیں کرتا، فرشتہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بقیہ جو انسان ہیں ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، بھول چوک کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے توبہ کا سلسلہ جو رکھا وہ اسی لیے ہے کہ یہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کے رب کی رحمت کی طرف مزید آگے بڑھ سکیں۔ صحیح، اور یہ توبہ جو ہے یہ ایسا عظیم عمل ہے، میں دو مقامات قرآن پاک کے پڑھنا چاہوں گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لاؤ، صدق دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لاؤ، عزم مصمم پختہ ارادہ کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا۔ توبہ کر لو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ دو فائدے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ذکر فرمائے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، توبہ کر لی، ٹھیک، رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، یہ پہلا فائدہ توبہ کا۔
اس کے بعد اگلا فائدہ ذکر فرمایا گیا وہ ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے. جی جی جی. اللہ تمہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان. تو ایمان جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا، توبہ کر لی، توبہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا. جب دوسرا مقام اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ، مگر جو بندے توبہ کر چکے، ایمان لائے، اعمال صالحہ نیک اعمال کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا، تو ان کو بھی وعدہ دیا گیا فاولئک يدخلون الجنہ، یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں، توبہ کا بھی آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ کیا جیسے ہم معاشرے میں بعض اوقات دیکھتے ہیں تو خالی استغفر اللہ یا یوں گالوں پہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، یوں کان پکڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو توبہ کہا جاتا ہے؟ اور آیت کریمہ میں آپ نے توبۃ النصوحہ کا تلاوت کی ہے، توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو توبہ کے تعلق سے اگر صرف ایک حدیث مبارکہ کی طرف ہی توجہ دلا دی جائے، الندم توبہ، الندم توبہ، بالکل مختصر سا 2 لفظ کا جملہ ہے، ندامت توبہ ہے. بندے سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی پر یہ نادم ہو، شرمندہ ہو، تو یہی توبہ ہے. صحیح. توبہ ویسے کہا جاتا ہے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں رجوع لانا، میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ ندامت جو ہے نا، اس کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ یہ توبہ کا اہم ترین رکن ہے. یہ بندہ نادم ہے اپنی غلطی پر اور شرمندگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لا کے وہ عرض کرتا ہے میرے مولا آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے. استغفر اللہ، یہ جو کلمات ہیں یہ بھی توبہ کے کلمات ہیں، استغفار کے کلمات ہیں. اس کا مطلب ہے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. صحیح. تو یہ بھی توبہ ہی ہے. بقیہ مختلف طرح کے انداز قوم میں پائے جاتے ہیں. آج کل تو قوم ہو سکتا ہے کہ وہ ڈھول طبلہ سرنگی بینڈ باجے کے ساتھ بھی توبہ کرتی ہو، اللہ تو وہ توبہ نہیں ہے کہ گناہ بھی ساتھ جاری ہے اور ساتھ توبہ بھی بندہ کر رہا ہے. تو یہ توبہ یوں نہیں ہوتی. توبہ کا اصل جو ہے نا وہ ہے ندامت، شرمندگی اپنے گناہوں پر، اپنے گناہوں سے بیزار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لانا. اس میں مدنی چینل کے ناظرین توبہ جو ہے اس کے 3 رکن بیان کیے جاتے ہیں. توبۃ النصوحہ یا توبہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک یہ ہے کہ دل کے اندر بیزاری ہو اس کے، جیسے ندامت کا بیان ہوا، شرمندگی ہو. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ نیکسٹ اس کو جو ہے وہ نہیں کرنا. اور تیسرا جو ہے وہ جس سے کیا جا رہا ہے اس گناہ سے بھی بیزاری کا اظہار کا سلسلہ ہو. تو یہ اس طرح توبۃ النصوحہ کا سلسلہ ہوگا، توبہ ہوگی. یہ ساتھ ساتھ چلے لگے ہاتھوں میں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض اوقات بندہ مسٹیک اعلانیہ کر لیتا ہے اور بعض اوقات ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں کہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں. کیا سب کا ایک ہی انداز ہوگا؟ یعنی ندامت ہوگی، جسٹ کلیئر ہو گیا سلسلہ؟ السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، جو چھپ کر گناہ کیا اس کی توبہ بھی چھپ کر ہے، اور جو اعلانیہ گناہ کیا اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہے. یہ ایک اصول دیا گیا توبہ کے تعلق سے. صحیح. بند کمرے میں کیا توبہ بھی بند کمرے میں کر لیں، اعلانیہ سب کے سامنے کیا تو اعلانیہ ہی اس سے رجوع اور اس سے توبہ کا سلسلہ ہو. ایمان، توبہ، کچھ ہمیں عبادات سے ریلیٹڈ بھی بتائیں کہ کچھ عبادات ایسی انسان کرے کہ وہ جنت کے حقدار بننے والی کیٹیگری میں اللہ کی رحمت سے شامل ہو جائے. تو کچھ عبادات سے متعلق کچھ ہمیں اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے. ایسے تو مختلف طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر یہ احادیث طیبہ پڑھی جائیں، قرآن پاک کی آیات طیبات کی طرف بڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں کے نظارے ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اگر ان روایتوں کو، ان احادیث کو، ان آیات کو پڑھیں کہ جن میں جنت کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو جنت ملے گی، تو اس میں توجہ اس طرف جاتی ہے کہ ہمارا رب اس قدر رحیم، اس قدر کریم کہ کئی ایک اعمال پر جنت کا وعدہ دیا گیا، یہ کرو جنت، یہ کرو جنت، یہ کرو جنت، یہ کرو جنت. یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ جہنم میں نہ جائے. اللہ. ایک حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو راہ علم پر چلا، چاہے علم سیکھنے کے لیے چلا، عالم بنا، علامہ بنا، فہامہ بنا، مفسر، محدث یا بہت بڑا عالم بنا، اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ راہ علم پر چلنے والا
میرے آقا اسے ضمانت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راہ علم کا مسافر ہے، اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، یہ 5 نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بندوں پر فرض فرمائی ہیں، جو انہیں ادا کرے، اچھے طریقے سے ادا کرے، انہیں ہلکا نہ جانے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر جو وعدہ دیا ہے نا، وہ ہے کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیا کہ اللہ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ 5 نمازیں ادا کرے، جنت کا داخلہ مل گیا۔ سبحان چاہیے فرائض کے ساتھ کچھ نوافل، سنتیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں نا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اس پر ایک تو میں گزارش یہ پیش کروں گا کہ بعض اوقات نا شیطان بڑا چکر باز ہے، شیطان ایسے ایسے چکر چلاتا ہے نا کہ بندہ عبادت سے دور ہو۔ عالم کو علم کے اعتبار سے وسوسے ڈالے گا، تقوی والے کو راہ تقوی میں وسوسے ڈالنے کی صورت کرے گا، نمازی کو نماز میں وسوسے ڈالنے کی صورت کرے گا۔ اب بندے نے وضو کر لیا، عبادت کے لیے گھر سے نکل گیا، مسجد میں پہنچ گیا، تو اب اس کو وہاں سے نکالنا تو اتنا آسان نہیں ہے نا کہ یہ وضو کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں پہنچ گیا۔ جی، اب وہ اگلا چکر چلائے گا، یار چھوڑو کن چکروں میں پڑے ہوئے، 4 فرض پڑھو، 2 فرض پڑھو، 3 فرض پڑھو، واپس آ جاؤ۔ سنتیں ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنتیں یہ زائد عبادت ہے، کر لو نہ کرو نہ کرو۔ جبکہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ سے ان کا تذکرہ اپنے فرامین میں فرمایا۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ۔ ان الفاظ پہ اگر غور کیا جائے یہ فرض نہیں ہے، یہ زائد عبادت ہے۔ 12 رکعت جو بھی مسلمان روزانہ ادا کرے گا، الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ یہ سنتیں ہیں، 2 سنتیں موقدہ فجر میں، فجر کی 4 ظہر میں ابتداء میں اور 2 بعد میں۔ جی، اسی طرح مغرب میں 2 آ گئیں اور عشاء میں 2 آ گئیں۔ یہ موقدہ سنتیں جو ہے یہ 12 رکعت بنتی ہیں۔ صحیح۔ اگر اس کو لے لیا جائے کہ نہیں جناب وہ 4 فرض پڑھ دو وہی کافی ہیں، 2 فرض 3 فرض پڑھ دو وہی کافی ہیں، فرض عبادت بس کرو، باقی عبادات کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کرنے کے کاموں کی طرف بڑھنے کی اور بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کرنے والے کاموں سے بندے کو روکا جائے۔ تو میرے آقا تو باقاعدہ سے ان پر بھی جنت کا وعدہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے چلے جائیں گے تو بہت ساری عبادات اس طرح کی ہیں کہ جن پر ہر عمل پر جنت کے وعدے دیے گئے۔ اچھا، یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بلال تمہارا عمل کیا ہے؟ اللہ، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے سنی۔ اللہ اکبر۔ تو اب انہوں نے بارگاہ رسالت میں کوئی فرائض کی پاسداری کا ذکر تو نہیں کیا کہ حضور میں نماز پنجگانہ ہر نماز کے فرض بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے نوافل کی بات کی ہے، حضور جب وضو کرتا ہوں اور جس قدر میسر آتا ہے نوافل پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ، ان نفلی عبادت پر اتنا بڑا مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے جس طرح ماشاءاللہ آپ نے عبادات کے حوالے سے ذکر کیا، تو یہ جیسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل مبارک جب پوچھا گیا تو سوال کرنا یہ میرے اور آپ کی ترغیب کے لیے، امت کی ترغیب کے لیے تھا، وگرنہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم الحمدللہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا فعل کرتے تھے، تاکہ امت کو عمل کا پتہ چلے اور رغبت بنے کہ اس عمل کی وجہ سے قدموں کی آہٹ کی آواز جنت کے اندر سنائی دی گئی۔ تو وضو ہو اور جب وضو کر لیا تو وقت اگر نماز کا ہو، مکروہ وقت نہ ہو تو نفل ادا کر لیے، کچھ ہمیں دیگر۔ اچھا، میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ چاہوں گا، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد وقت ہو تو نفل ادا کر لیے جائیں، یہ آپ نے ذکر کیا نا۔ جس وقت ہم سحری کے لیے میرے مدنی چینل کے ناظرین بیدار ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے،
اس وقت کم از کم سحری کھانے سے پہلے جو اہتمام ہوتا ہوگا وہ ہاتھ دھوتے ہوں گے، منہ دھوتے ہوں گے، کلی کرتے ہوں گے، اس کے بعد سحری کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہوں گے. تو یہ آدھا وضو تو کہیں تو ہو ہی گیا نا، یعنی ہاتھ دھل گئے، چہرہ دھل گیا، تو چند سیکنڈ مزید لگیں گے، وضو پورا کر لیا جائے، اور جس وقت آپ بیدار ہوتے ہیں نا سحری کے لیے 5 منٹ ایکسٹرا لے کر بیدار ہو جائیں. ماہ رمضان ایک ایسا عزت و عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں اگر یہ کہا جائے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ تہجد ادا کرنا اس ماہ مبارک میں آسان ہوتا ہے. تہجد کی برکتیں لوٹیے، سبحان اور اللہ کرے کہ رمضان شریف میں کوئی دن بھی ایسا نہ آئے کہ جس دن ہم تہجد سے محروم رہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے. رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو جیسے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس کی طرف بڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمارے ثواب کے اندر بھی اضافہ ہوگا. عبادات پر بھی، اور جیسے اب زندگی ہے پوری، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، معاملات ہیں، تو اب ان سب جگہوں پر عبادت کا سلسلہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی اب ہر وقت عبادت کی صورت ہو. کچھ ایسا بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات پورے کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ کچھ وہ چیزیں کریں جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں، ان کے کرنے سے بھی ہم جنت کے حقدار بننے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جسے چاہے اسے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. عبادات میں نے صرف نماز کے حوالے سے بھی بات کی ہے، وگرنہ عبادات کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. صحیح. معاملات بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کی نیت سے کریں گے تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی. اگر کسی کو کھانا کھلایا ہے تو کھانا کھلانا وہ ارکان اسلام، جو 5 ارکان اسلام ہیں ان میں تو نہیں ہے، جی بالکل، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس. اب اس حدیث میں جو اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں نا، ان تمام تر اعمال پہ اگر توجہ کی جائے تو یہ مختلف طرح کے امور ہیں جو میرے آقا نے ارشاد فرمائے. صحیح. ابتدا یا ایھا الناس سے ذکر فرمائی اور آخر میں بہت بڑا اعلان فرما دیا گیا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. سبحان اللہ. اے لوگو سلام کو عام کرو. اچھا، سلام عام کرنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑے گی؟ کوئی مشقت. پہلے غسل کریں، وضو کریں، کپڑے نئے پہنیں، اس کے بعد خوشبو لگائیں، پھر گلی میں نکلیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ جا کر سلام کرنا پڑے گا. یعنی سلام سے پہلے کوئی آدھ گھنٹے کا کوئی کام ہو؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. ہے. اس میں سلام عام کرنے کا ابتدا میں ذکر کیا، سلام عام کرو. دوسری بات ذکر فرمائی کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں نبھاؤ. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ بھی ایک حسین عمل ہے، پاکیزہ عمل ہے. اور اس کے بعد اگلی بات ذکر فرمائی جس وقت لوگ سو رہے ہو نا تو تم رات کے وقت اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کیا کرو، تہجد ادا کرو، صلاۃ اللیل ادا کرنے کی سعادتیں پاؤ. تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام ہمیں مدنی چینل کے ناظرین، جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے، کتابوں میں آیا کہ وہ تکبر جیسی لعنت سے محفوظ رہتا ہے. اگر کہیں ایسا ہے کہ ہمیں بعض چہروں کو دیکھ کر سلام کرنے سے ہم کترا رہے ہوں، آری ہوں، جی چرا رہے ہوں، تو کہیں یہ تکبر کی علامات تو نہیں ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، سحر ہے، افطار ہے، سحری کروائیں، غربا ہیں، مساکین ہیں. کتنے ایسے روزہ دار ہوں گے کہ ان کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہیں ہوں گی جو ہمارے دسترخوان پر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. بعض ایسے ہوں گے کہ افطار کے لیے منتظر ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ لقمہ آئے اور افطار کی صورت کرے. تو اس حدیث پاک کی روح سے سلام بھی عام کریں، اور سحر اور افطار کے وقت اگر ہم کھانا کھلانے کا ایک سلسلہ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز بیان ہوئی اس پر بھی عمل کریں تو جنت کے حقدار بننے کی صورت ہو سکتی ہے. اچھا، ایک چیز کی طرف مزید توجہ دلاتا ہوں. بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس طرح کھانا کھلانے کی آپ نے بات کی، کھانا کھلانے والے کون ہوں گے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی. جبکہ یہاں جو فوری ایک جملہ میں نے عرض کیا نا، کھانا کھلانے والے کون ہوں گے؟ جنہیں اللہ نے مالی اعتبار سے وسعت عطا فرمائی. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ ہم میں سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جہاں بھی احادیث میں
یا آیات طیبات میں کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہے تو وہاں یطعمون الطعام، اطعم الطعام، یہ اس سے ملتے جلتے کلمات ہیں، ٹھیک، مقدار کا ذکر نہیں ہے کہ جس نے اتنا کھلایا۔ ہاں اگرچہ بعض روایتوں میں وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ذکر بھی ہے، تو پیٹ بھر کر کھلانا یہ چلو فرض کیجئے یا تصور کیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک نہیں کر سکتا، لیکن اطعم الطعام، یطعمون الطعام، یا اس طرح کے دیگر جو ہیں وہاں تو مقدار ذکر ہی نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی لمبا چوڑا اہتمام نہیں ہے، میں اپنے دسترخوان سے ایک کھجور اٹھا کے تو کسی کو دے سکتا ہوں، سبحان اللہ، میں سبحان پانی کا ایک گلاس تو کسی کو پلا سکتا ہوں۔ بے شک، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی یہ اس راہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور میرے وہ بھائی جن کے دسترخوان پر زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں، میں ان سب کی توجہ یوں بھی دلانا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ اپنا کم کچھ بھی نہیں ہوتا، سامنے والے کی بات بن جاتی ہے۔ نہیں، اگر میرے دسترخوان پر 6-7 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے میں ایک ڈش اٹھا بھی دیتا ہوں تو 6 میں سے ایک اٹھائی تو 5 تو میرے دسترخوان پر پھر بھی موجود ہیں، موجود۔ تو وہ ایک کسی کو دے دوں گا تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے، میری سہولت میں کمی ہوگی، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا دسترخوان پر بعض اوقات سلسلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کھا لیتے ہیں اور چیزیں بچ جاتی ہیں، اگر یہ بچے ہوئے کو ضائع کرنے کی بجائے کسی کے ہاں دے دیا جائے جو بیچارہ مستحق ہے اور انتظار میں کر رہا ہے، تو اسراف کے گناہ سے بھی بچیں گے، اور اچھی نیت ہوئی تو اللہ نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ جو کھانا کھلانے والی حدیث ہے، اس پر بھی عمل کی نیت کی صورت ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ؟ اچھا، اس پر تو یہ ابھی جو بات اپنی ہو رہی تھی نا، اس کھانا اٹھا کر دینا، کھانا کھلانا، یہ اس طرح کی چیزوں پر ہم بات کر رہے تھے۔ بعض اعمال اس طرح کے ہیں کہ جس میں صرف تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہوتی ہے، توجہ کی اور اپنے اندر پائی جانے والی صرف ایک خرابی کو دور کیا، اللہ، اس پر جنت مل گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمتوں کے خزانے بے بہا ہیں، اس کی رحمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بہت وسیع رحمت والا ہے۔ میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا ایک منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ حاضر خدمت تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، یہ ابھی تمہارے پاس نا ایک جنتی آئے گا، جنت کے نظارے یہ اپنا موضوع چل رہا ہے، جی بالکل۔ ابھی ایک آنے والا آئے گا جو کہ جنتی ہے۔ حضور اللہ کی عطا سے غیبوں سے باخبر ہے، بے شک۔ آنے والا آئے گا، ایک تو اس کے آنے کی خبر دی کہ ابھی کو آنے والا ہے، کون آنے والا ہے حضور جان گئے، یہ آنے والا اہل نار میں سے، اہل جنت میں سے میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے ہی خبر دے رہے ہیں کہ ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ کچھ دیر گزری، وہ صاحب آئے بیٹھے، یہ صرف ایک دن کا معاملہ نہیں، پہلے دن بھی سرکار نے فرمایا وہی صاحب آئے، دوسرے دن فرمایا پھر وہی آئے، تیسرے دن یہ بات ارشاد فرمائی پھر بھی وہی آئے۔ ایک مرتبہ ہو تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، جب 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا نا، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص یہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے پاس چلا گیا، انہیں جا کر سب سے پہلے تو میں نے خوشخبری سنائی کہ سرکار کی محفل میں تمہارے آنے سے پہلے تمہارا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا اس انداز میں تمہارا ذکر کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں یہ جنتی ہے۔ اب اس پر تھوڑی دیر کے لیے اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین ہم یوں تصور کریں کہ جب ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی ہونے کی سند دی ہے، دل کتنا خوش ہوا ہوگا اور کیسا راحت و رافت کا سامان ہوا ہوگا، میرے آقا نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے پہلے تو خوشخبری سنائی اور اس کے بعد ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو، جستجو ہوتی ہے نا، جی بالکل۔ اور تجسس والی کیفیت بھی ہوتی ہے، اس بندے کا عمل تو پتہ چلے کہ یہ کرتے کیا ہیں جس وجہ سے میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور یہ 3 دن تک لگاتار ان کے آنے سے پہلے یہ جملے ارشاد فرمائے گئے۔ جب عمل پوچھا گیا نا تو انہوں نے جو عمل بتایا وہ عمل صرف توجہ کرنے والا ہے، نہ کو 1000 دانے والی تسبیح چاہیے،
نہ ہی کوئی ایسی صورت ہے کہ عشاء کا وضو کر کے نماز ادا کر کے بیٹھیں گے تو پڑھتے پڑھتے وظیفہ کرتے کرتے فجر ہو جائے گی پھر جنت ملے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ بات فرمائی، عمل پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، غیر انی لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین، اللہ، بس صرف اتنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کا کینہ نہیں پاتا، اللہ اکبر، کسی کا بغض میرے دل میں نہیں ہے، کسی کی نفرت میرے دل میں نہیں ہے، کسی کا کینہ میرے دل میں نہیں ہے، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی عمل یاد نہیں۔ اچھا کہنے کو تو میں 30 سیکنڈ میں یہ بات کر کے نکل گیا، لیکن اس پہ جو چیزیں ہیں نا وہ اگر غور کیا جائے تو بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ جائے گی، لیکن ان کا ایک جملہ بھی باقی ہے، میں وہ بھی پہلے بیان کر دوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ ذکر کی کہ کسی مسلمان کا کینہ میرے دل میں نہیں، اور دوسری بات انہوں نے ذکر کی لا احسدہ علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، کسی مسلمان کو اللہ نے کو کمال کو خوبی کو نعمت دی ہے نا تو میں کسی کی نعمت پر حسد نہیں کرتا، اللہ اکبر، اسے یہ مل گیا مجھے نہیں ملا، اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کا مال دولت روپیہ پیسہ، اسے جو حسن ملا خوبی ملی کمال ملا، میں حسد ہی نہیں کرتا۔ یہ دو چیزیں ذکر کی گئیں، تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان کی عداوت حسد بغض کینہ میرے دل میں نہ ہو۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی ان صحابی کے لیے تو دل میں کینے کا نہ ہونا اور حسد کا نہ ہونا ان عمل مبارک تھا، بڑے اعمال میں سے ہیں یہ، دل کے اندر کینے کا نہ ہونا اور حسد کا نہ کرنا بڑے اعمال میں سے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے۔ جی، ساتھ ساتھ یہ ذہن میں اچھا اس پر میں امیر اہل سنت کا ایک جملہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ امیر اہل سنت نے ایک موقع پر یہ بات فرمائی، آپ فرمانے لگے کہ اگر میں یہ قسمیاں کہوں نا، قسمیاں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کی نفرت نہیں پاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ انہی کا فیضان ہے، جی بالکل، صحابہ کا اہل بیت کا فیضان ہے کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے نفرت والے جذبات نہیں پاتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک امیر علیہ سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ ایک چیز ذہن کے اندر آ رہی تھی کہ ہم جس صحابی کے بارے میں بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کی سیرت میں اس بشارت کے بعد یہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے عمل ترک کر دیا، اب تو جنت مل گئی، اب تو مجھے 3 دفعہ فرما دیا یا مجھے 4 دفعہ جنت کی بشارت ملی، اور ایک طرف سے ہم ہیں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اعمال چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اور آس امید جنت کی لگا کے بیٹھ، جنت کے حقدار بننا، اعمال کرنے ہیں، پھر سارا کچھ کرنے کے بعد رب کی رحمت پر بھروسہ، اللہ کی رحمت پر بھروسہ۔ جب تک یہ چیزیں ہوں گی پھر رب کی رحمت ہی سے جنت کے حقدار بنیں گے۔ اعمال ہمارے تو ٹوٹے پھوٹے، اول تو کر ہی نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں اس کی سچویشن بھی، اس کی صورتحال بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، ماہ رمضان میں بھی تجارت عروج پر ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی تجارت کرنے والے اور تجارت کے شعبے سے وابستہ افراد یہ سلسلے کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے وسعت دی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رقم کے لین دین کے سلسلے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اس پر ایک حدیث مبارکہ کی طرف توجہ جا رہی ہے، میں وہ بھی بیان کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یہ خاص طور پر ان کی توجہ میں چاہوں گا کہ جو لین دین کے معاملات کرتے ہیں، مالی اعتبار سے جن کا لین دین کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے ان رجلا مات فدخل الجنہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا، داخل جنت کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہے لوگ۔ مات فدخل الجنہ، انتقال ہوا داخل جنت کر دیا گیا۔ ان سے یہ سوال کیا گیا، یہ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، یعنی کس عمل کی وجہ سے تم داخل جنت کیے گئے؟ کہنے لگے انی کنت ابایع الناس، میں خرید و فروخت کے معاملات پر لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ فکنت انظر المعسر واتجوز فی السکۃ او فی النقد فغفر له، میرا پاس ایک عمل تھا کہ میں سودا لینے والوں کی نا کیفیت کو پرکھا کرتا تھا۔ اگر کوئی غریب آ جاتا نا میرے پاس
تو میں اس کے لیے رعایت کر دیا کرتا تھا، نرمی، مہلت دے دیا کرتا تھا. پیسہ وقت پر نہیں آیا تو نرمی کر دی، پیسے میں کمی کرنی پڑی تو کمی کر دی. غریبوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے بخش دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اپنے پاس بھی اگر ہم میں سے میرے مدری چینل کے ناظرین کو دکاندار ہے تو گاہک جو ہی سیڑھی چڑھتا ہے نا تو ہمیں اس کی جیب کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کس طرح کی ہے. یعنی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو گوشت خریدنے کے لیے آئے، تو کچھ تو ہوں گے جو 2 کلو 4 کلو 5 کلو، اور کچھ آج بھی اس طرح کے ہوں گے جو یوں کہتے ہوں گے کہ مرغی کے پائے دے دیں، اللہ، 1 پاؤ گوشت دے دیں. آپ کے پاس وہ گردنیں ہیں، ½ کلو گردنیں دے دیں. اچھا، اس سے اندازہ ہو جاتا نا کہ یہ آنے والا کس طرح کا ہے. جی، کپڑا خریدنے کے لیے آیا، اس سے سستا، اس سے سستا، اس سے سستا، یہاں تک کہ دکاندار کہتا ہے اس سے سستا تو میرے پاس ہے ہی نہیں. اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کی جیب کس طرح کی ہے. درست. یہ کسی بھی، یہ میں 2 مثالیں ذکر کی ہیں، کسی بھی دکاندار سے بات کریں تو وہ آنے والے کو سیڑھی چڑھتے ہی پہلے 2-3 جملوں میں پرکھ لیتا ہے یہ پیسے والا ہے یا غریب آدمی ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کن تو انظر المعسر، میں تنگ دستوں کا جائزہ لیتا تھا. اللہ، جو غریب نظر آتا نا ان کے ساتھ رعایت کر دیا کرتا تھا. غریبوں کے ساتھ رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے داخل جنت کر دیا. سبحان اللہ. اچھا، اس میں ایک تو یہ غریبوں کے ساتھ رعایت، اس کو پیش نظر رکھا جائے. دوسرا یہ کہ بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ کچھ اوپر نیچے معاملات ہوتے ہیں نا تو طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غصے والا اور اس طرح کا ماحول بنتا ہے. جی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء. ماشاء اللہ. ایک ایسا آدمی ہے جسے غصہ آیا لیکن وہ بیچارہ کر ہی کچھ نہیں سکتا. ایک پیدل چلنے والا ہے، ایک تیز رفتار فراٹے بھرتی ہوئی گاڑی آئی اور وہ کیچڑ کے چھینٹے اس پر ڈالتی ہوئی نکل گئی. اب بیچارہ کیا کرے گا؟ غصہ نافذ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے. جی، ایک ایسا آدمی ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے 2-4 گن مین ہیں اور وہ آ کر کسی کو تھپڑ بھی مار دے. اب سامنے والے کو پتہ ہے بیچارے کو کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایک تو وہ مجبور ہے جی، جو غصہ نافذ کرنے پر قادر نہیں ہے. ان کے حوالے سے تو یوں ہمیں اس انداز میں ڈرنا چاہیے کہ اتقوا دعوت المظلوم، اللہ، مظلوم کی بد دعا سے بچو. کوئی یہ مظلوم ڈائریکٹ فریاد پیش کرتا اپنے رب کی بارگاہ میں، میرے مولا میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن تو قادر ہے نا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کی ہے، الہ العالمین میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں. تو اس کو یوں اس انداز میں ڈرنا چاہیے. لیکن جو غصہ نافذ کرنے پر قادر ہے، بدلہ لینے پر قادر ہے، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ ساری مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ ان حوروں میں سے جس حور سے تو پسند کرے گا اسے تیری زوجیت میں، تیرے نکاح میں دے دیا جائے گا. ماشاءاللہ. یہ بھی ایک جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا، اپنے غصے پر قابو پانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک چیز ذہن کے اندر آ رہی تھی، جیسے کہ آج کل معاشی معاملات ہیں، حالات اور واقعات ہمارے سامنے ہیں. پیارے آقا کی امت دکھیاری ہے، آزمائش میں ہے. جن سے تجار سے، جن تاجروں سے، جن شاپ کیپر سے ہو سکتا ہے آپ نفع رکھیں نا، ضرور لیں نفع آپ اپنا. اب جتنا آگے والے کو دیکھ کے تھوڑا مارجن کم کر دیں، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا اور دوسرا رمضان المبارک کی جو ساعتیں گزر رہی ہیں، جو سحر اور افطار ہے، وہ بھی بیچارہ کچھ انجوائے کر لے گا، کچھ اپنی ضرورت کو پورا کر لے گا. انجوائے کیا کرنا اس نے. تو مزید کچھ ارشاد فرمائے، کچھ وظائف بھی ہیں اس حوالے سے کہ بندہ وظیفہ کرے اور ساتھ ساتھ معاملات اور عبادات بھی ہوں اور وظائف کرتا رہے. اور وظائف بھی بہت سارے ہیں اور کوئی لمبے چوڑے وظائف بھی بعد نہیں ہیں، یعنی بالکل مختصر اعمال ہیں جن پر جنت کا وعدہ دیا گیا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. اللہ، میں جنتی خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا ضرور بتائیے.
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت. کوئی لمبا چوڑا جملہ نہیں ہے. اچھا ہمارے ہاں نا اسے کم علمی کہیے یا جو بھی نام دیجئے، کوئی چیز ناگوار لگے گی نا، ناگوار خاطر، یعنی مزہ نہیں آیا کوئی بات سن کے، کوئی جملہ سن کے، تو اس وقت کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت. جی. تو جب کہ یہ جملہ اظہار ناگواری کے لیے نہیں ہے، یہ اظہار عاجزی کے لیے. اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس میں عاجز، کوئی طاقت نہیں. میں عاجز ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس تو کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے، میرے مولا تو قادر مطلق ہے. توجہ رب کی رحمت کی طرف نا، ترجمے پہ اگر توجہ کی جائے تو یہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی کامل قدرتوں کا ذہن اور اس کا یقین اپنے دل میں سرایت کرتا ہے. تو یہ جملہ تو رب کی حمد والا جملہ تھا، ہم نے وہ ناگواری والے مواقع پر اس جملے کو بولنا شاید اپنا وظیفہ بنا لیا. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا اللہ باللہ. اکبر. اللہ. اچھا یہاں مزید ایک بات میں عرض کروں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے انداز بھی بڑے پیارے ہیں نا حضرات کے. میرے خلیل نے، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی. وہ تاکید کیا ہے؟ ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فانها کنز من کنوز الجنہ. میرے حضور نے مجھے تاکید کی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کثرت کیا کرو، کثرت کے ساتھ اسے پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنتی خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو میں تو اپنے محبوب کی ہوئی تاکید پر اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا رہتا ہوں. سبحان. جب بازار ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، تاجر ہو، گاہک ہو، کوئی بھی ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کا بازار میں آنا جانا نہ ہو. جی. کچھ نہ کچھ لینے کے لیے، کچھ نہ کچھ دینے کے لیے روزانہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ بازار آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہوگا. اور میرے دکاندار بھائی تو رہتے ہی بازار میں ہیں. جی. دن رات کا اکثر حصہ بازار میں گزرتا ہوگا. آنکھ کھلی، ناشتہ کیا بازار، اور وہاں سے اٹھے اور آگے بستر پہ پڑ رہے ہیں، پھر بیدار ہوئے، پھر بازار. ذریعہ آمدنی سارے کا سارا بازار سے متعلق ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ سوتے ہوں تو سپنے میں بھی بازار ہی نظر آتا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں داخل ہونے والے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی. اللہ. من دخل السوق، جو بازار میں داخل ہوا، فقال، اور بازار میں اس نے یہ کلمات پڑھے. وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ جسے ہم عرف عام میں چوتھا کلمہ کہتے ہیں، یہ چوتھا کلمہ ہے. جس نے یہ پڑھا کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں اس بندے کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کتنی دقت ہوئی پڑھنے میں. اللہ اللہ. شروع کریں گے تو میرا خیال ہے چند سیکنڈ میں یہ پڑھا بھی جائے گا. وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، 10 لاکھ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے مٹا دیتا ہے. اور اس کے بعد اگلی جو بات ذکر کی گئی وہ ہے وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اسے جنت میں محل عطا فرمائے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایمان، توبہ، عبادات، معاملات، وظائف، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو رب کی رحمت شامل حال ہو تو جنت کا حقدار بناتی ہیں. نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے حوالے سے فرائض کے بعد پڑھتے ہیں. فرمایا اس کے جنت میں داخلے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہوگی، جیسے ہی فوت ہوگا جنت میں چلا جائے گا. تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی جناب میں دعا بھی مانگتے رہنا ہے. اعمال اچھی بات ہے، عمل کر کے اب قبولیت کی دعا مانگے نا. اب قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مولا عمل کر لیا، قبول فرما، اس کو شرف قبولیت عطا فرما، نیکوں کا صدقہ، پیاروں کا صدقہ، اچھوں کا واسطہ. یہ جو سعادت ملی یہ بھی تیرے کرم سے ملی ہے.
اب سعادت کے بعد شرف قبولیت بھی تو نے عطا فرمانا ہے. تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو جنت کے حقدار بنیں گے. رمضان المبارک کے اندر یاد ہے نا، ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اگر رمضان المبارک میں یہ ہم کریں، وضو کریں، سلام کریں، طعام کی صورت کریں، اور کلمہ پاک کے بارے میں بیان کیا گیا، اور ڈھیر ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں، ان کے ثواب رمضان المبارک میں بڑھ جائیں گے. اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو وہ انشاءاللہ نیکوں کے صدقے ہم بھی جنت میں جانے کی صورت ہوگی. جنت کے نظارے پروگرام آپ کے سامنے ہی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. ہمیں جتنا دعا کے اندر سستی نہیں کرنی. سحر میں، افطار میں، گھڑیوں میں، جب بھی کوئی نیک عمل ہم بجا لائیں اس کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا لینا. اچھا ہاتھ نہیں اٹھاتے، دل ہی دل میں کر لینا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور کہا گیا ہے، وہ دلوں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ کی جناب میں دعا والا جو ہے سلسلہ ضرور رکھیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھوں کے صدقے ہمیں بھی دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا.